یہ کون سی کچہری؟ اسٹارٹ کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب اسٹوڈنٹس، ٹیچرس، پیرنٹس جو بھی ای کچہری میں ہمارے آن لائن ہیں ان سب کو 44 ای کچہری میں خوش آمدید کہتا ہوں. کچھ یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے جو کہ بچوں کے ساتھ ہم فریکوینٹلی انٹریکٹ کرتے ہیں. ان کے جو کویریز ہوتے ہیں، جو ان کے کویشچنز ہوتے ہیں ایگزام سے متعلق، اسٹڈی کے متعلق، تو وہ ہم ہر مہینے میں 1 یا 2 دفعہ جو ہے نا یہ ای کچہری کرتے ہیں. نارملی یہ ہمارے چیئرمین صاحب جو ہے خود کنڈکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ آج کوئی آفیشیل مصروفیت کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی جگہ پہ میں ڈاکٹر بشیر خان، سیکرٹری فیڈرل بورڈ جو ہے نا آپ لوگوں سے انٹریکشن کروں گا. تو اس میں ہمارے پاس جو کویشچن آئے ہیں، ایک تو جو کویشچن ہے کہ اس میں ٹاپرز کی کاپی جو ہے نا اپلوڈ کرنی ہے. تو میٹرک کا تو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اور انٹر کے بھی انشاءاللہ بہت جلدی 2022 کے انٹر کے بھی اویلیبل ہیں ویب سائٹ پہ، لیکن بچے نے 2023 کا لکھا ہے تو 2023 کے بھی انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر لیں گے. دوسرا اسٹوڈنٹس نے کویشچن کیا ہے کہ اگر ہم امپرومنٹ کرتے ہیں، تو یہ بار بار ہمارے ای کچہری میں اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ کویشچن آتا ہے کہ اگر ہم تھیوری کو امپروو کرتے ہیں تو پریکٹیکل بھی امپروو کرنا لازمی ہے یا نہیں. وہ لازمی نہیں ہے. اگر آپ کے پریکٹیکل میں آلریڈی بیٹر مارکس ہیں تو آپ اس میں اپیئر نہ ہو، آپ کے پرانے مارکس ہم اٹھا لیتے ہیں. تو اٹ از ناٹ نیسیسری اور ناٹ مینڈیٹری ٹو اپیئر ان دا پریکٹیکل ایگزام جب آپ تھیوری میں بھی امپرومنٹ کرتے ہیں. پھر انٹر کے حوالے سے یا ایچ ایس ایس جی کے ایگزام کے حوالے سے اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ ایگزام کب سٹارٹ ہوگا. تو ایگزام انشاءاللہ ہمارے لاسٹ ویک آف دی اپریل میں جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے. میٹرک کے رول نمبر سلپ جو ہے وہ ہمارے انشاءاللہ سیکنڈ ویک آف مارچ میں جو ہے نا آ جائیں گے بچوں کے پاس. اور پھر جو ہے بچوں نے پوچھا ہے یہ کہ انٹر پر جو ہے نا پی بی اے جو ہے یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اور ابھی جو ہے ہمارے پاس انٹر کے بچوں کے پاس ٹائم ہے، وہ پی بی اے کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. تو انٹر کا ایگزام انشاءاللہ لاسٹ ویک آف دی اپریل. رول نمبر سلپ میٹرک کے جو ہے چونکہ ایگزام 26 مارچ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو سیکنڈ ویک آف دی مارچ تک انشاءاللہ رول نمبر سلپ ایشو ہو جائیں گے. پھر ایک بچے نے پوچھا ہے کہ جی یہ ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے پریکٹیکل نوٹ بک کی کہ ایگزام میں وہ ہمارے جو ہے پریکٹیکل نوٹ بک کی ایگزامینیشن کے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن بچوں کے لیے ضرورت اس وجہ سے ہے کہ جب وہ پریکٹیکل لیول پہ پرفارم کریں گے تو وہ لکھیں گے. تو پریکٹیکل نوٹ بک ہم نے ایگزام میں اس کی جو ہے امپورٹنس یا اس کے مارکس ختم کیے ہیں، لیکن وہ بچوں کے لیے جو ہے اہمیت رکھتے ہیں تاکہ وہ پریکٹیکل لیب میں پرفارم کر سکے. پھر ایک یہ ہم نے پچھلے دنوں یہ بریلینس انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے، انہوں نے ایک ہمیں لیٹر لکھا تھا کہ جی وہ 100 آرپن اسٹوڈنٹس کو فری اسکالرشپس دینا چاہتے ہیں، فری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، جس میں ان کے ٹیوشن فیس، یونیفارم وغیرہ ساری چیزیں شامل تھیں. تو وہ ہم نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ لگایا ہوا تھا. تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار اس بچے نے پوچھا ہے، تو اس میں ہم نے ان کے کنٹیکٹس نمبر اور ڈیٹیل سارے دیے ہوئے ہیں. تو آپ خود ہی جو ہے نا اس ادارے کے پورٹل پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا ان سے ٹیلی فونیکلی رابطہ کر سکتے ہیں. یہ ہم نے صرف جسٹ فیسیلیٹیشن کی ہے کہ اسٹوڈنٹس تک یہ انفارمیشن پہنچ جائیں کہ یہ اسکالرشپ کی اپرچونٹی جو ہے ہمارے پاس اویلیبل ہے. پھر ایک اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ جی میں ایڈیشنل سبجیکٹ کے ساتھ امپرومنٹ بھی کر سکتا ہوں. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ اگر ایڈیشنل بایو کرتے ہیں اور ساتھ کوئی سبجیکٹ امپرومنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. ایچ ایس ایس سی کا میں نے آلریڈی بتا دیا کہ اینول ایگزام جو ہے لاسٹ ویک آف دی اپریل میں انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا، اور اس کا جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ مارچ کے اینڈ تک انشاءاللہ ایشو ہو جائے گا. پھر ایک بچے نے سوال کیا ہے کہ جو تعلیم القرآن ہے جو کہ پروونسز میں اس کا پیپر کنڈکٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس جو ہے اسلامیات کمپلسری میں
پیپر ہوگا. یہ تعلیم القرآن کا پیپر فیڈرل بورڈ میں نہیں ہے. ہمارے جو اسلامیات کمپلسری ہے اس میں وہی کورس آؤٹ لائن جو ہے آلریڈی انکلوڈیڈ ہے. تو سپریٹ پیپر تعلیم القرآن کا نہیں ہے. پھر ایک بچے نے پوچھا ہے کہ یہ جو پریکٹیکل بیسڈ اسسمنٹ ہے یہ سارے سبجیکٹس میں ہوگا یا صرف سلیکٹڈ میں. تو ہم نے یہ نوٹیفائی بھی کیا ہوا ہے کہ صرف جو ہمارے سائنس کے سبجیکٹس ہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس، ان سبجیکٹ میں پریکٹیکل بیسڈ اسسمنٹ ہوگا. ان سبجیکٹس کے علاوہ باقی سبجیکٹس کے پریکٹیکل پرانے طریقہ کار کے مطابق ہوں گے. اس میں جو ہے وہ تھیوری کی پریکٹیکل کی جگہ پہ پیپر نہیں ہوگا. ان کا وہی طریقہ ابھی کرنٹلی ہم صرف یہ 4 سبجیکٹس پہ ایز اے پائلٹ پروجیکٹ اس کو رن کر رہے ہیں کہ پریکٹیکل بیس اسسمنٹ. باقی سبجیکٹ جو ہے نا وہ اسی طرح رہیں گے. پھر یہی پریکٹیکل کے بارے میں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے کہ یہ پریکٹیکل کے بارے میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے پیپر جو ہے نا ہم نے ڈیٹ شیٹ میں آلریڈی نوٹیفائی کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق ہم اس کا پیپر کنڈکٹ کریں گے. اچھا، پھر جو 10th کے اسٹوڈنٹس ہیں یا 12th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں پارٹ 2 کے، اس کے بارے میں بچے نے پوچھا ہے کہ جی ان کا پریکٹیکل کا وائوا اور نوٹ بک جو ہے وہ ہوگا یا ہم سبمٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو وہ ہم نے پہلے بھی اپنے ای کچہری میں لاسٹ ای کچہری میں بھی یہ بات ہم نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کی تھی کہ جو پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ ہیں ہماری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ وہ نوٹ بک پریکٹیکل نوٹ بک بنا لیں. ہم نے اس کے مارکس ختم کیے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس جب لیب میں پریکٹیکل کریں گے تو اگر وہ نوٹ بک پہ وہ چڑھا دیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے کہ نوٹ بک تیار کر لیں. ہم نے اپنے ایگزامینیشن میں یا مارکس میں اس کے مارکس ختم کیے ہیں پریکٹیکل نوٹ بک کے یا وائوا کے. پھر یہ ایک بچے نے پوچھا ہے کہ ای مارکنگ میں کون کون سے سبجیکٹس ہوں گے. تو جو سبجیکٹس ہمارے اویلیبل ہیں لاسٹ ایئر اویلیبل تھے اس میں ہم نے اس سال اکنامکس اور 2-3 سبجیکٹس ہم نے مزید ایڈ کیے ہیں. تو وہ لسٹ بھی ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے پچھلے سال 2 سبجیکٹس ایڈ کیے تھے، اس سال پھر ہم نے مزید 4 سبجیکٹ ایڈ کیے ہیں. تو لسٹ پورا ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ان کے ای شیٹ بھی اویلیبل ہے، ان کے ماڈل پیپرز بھی اویلیبل ہیں ویب سائٹ پہ. جن پیپرز میں ای مارکنگ ہم کریں گے میٹرک لیول پر اور انٹر لیول پر دونوں کے ای شیٹس بھی اویلیبل ہیں اور ماڈل پیپر بھی اویلیبل ہیں. پھر ایک اسٹوڈنٹس نے پوچھا ہے کہ جی پرائیویٹلی وہ FEC کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ ایلیجیبل ہے. تو اب ہم نے قانون چینج کیا ہوا ہے. بچہ جو ہے FEC پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ اپیئر ہو کے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ جو ہمارے ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے وہاں سے اس کو کسی کالج یا اسکول سے جو ہے یہ سرٹیفکیٹ بورڈ میں جمع کرنا ہوگا کہ جو پریکٹیکلز ہیں اس سبجیکٹس کے وہ اس نے وہاں پہ پرفارم کیے ہیں. تو پریکٹیکل کا سرٹیفکیٹ کسی بھی ایفیلیٹڈ ادارے سے جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہو کہ وہ یہ سرٹیفائی کر لیں کہ اس بچے نے ہمارے پاس جو پریکٹیکلز ہیں سائنس سبجیکٹس کے وہ کنڈکٹ کیے ہیں، تو پھر آپ ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپیئر ہو سکتے ہیں. یہ جو آج کے سوالات تھے وہ ہم نے بتا دیے. آج کل جو ہے ہم نے میٹرک کے ڈیٹ شیٹ آلریڈی ایشو کیا ہوا ہے، اس پر کام ہو رہا ہے. یہ رول نمبر سلپ پہ وہ انشاءاللہ نیکسٹ مارچ کے 2nd ویک تک یا اپ ٹو 10 مارچ انشاءاللہ ایشو ہو جائیں گے. تو رول نمبر سلپ بچوں کو عمومی طور پر جو ہے نا وہ دیکھتے نہیں ہیں، اس کو کیئرفلی دیکھنا چاہیے کہ جو سبجیکٹس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی ٹائم ٹیبل ان کے پاس ہے، جو سبجیکٹ اس نے پڑھے ہیں وہ اس میں موجود ہیں، اس کے سینٹر کون سے ہیں، یہ ساری چیزیں رول نمبر سلپ میں بغور دیکھنا چاہیے. اور اس میں اگر کوئی بھی جو ہے نا اناملی ہے تو اس کو فوراً بورڈ سے ریکٹیفائی کرنا چاہیے تاکہ پھر ایگزام کے دن میں جو ہے بچوں کو مشکلات نہ ہوں. تو ٹھیک ہے جی، تھینک یو، اللہ حافظ.